آج اتنی کم تعداد ہو گئی ہے، پہلے پھر بھی 3-4 ہوتے ہیں، تو 2 ہی رہ گئے. ویٹ کر لیں کوئی 2 منٹ یا کیری آن کریں؟ نہیں سر، صرف ہم 2 ہی ہیں آج. پچھلی کلاس میں بھی 2 ہی تھے. یس سر. اچھا چلیں ٹھیک ہے. چلیں پھر اس کے کویشچن نکالیے، اگر آپ کے پاس بک ہے تو آپ پیج نمبر نکال لیجئے گا 52 سوری 53. کر لیا اوپن آپ نے؟ اچھا جی، تو آپ نے اس سے کویشچن کے متعلق جو ہے وہ ویوز لازمی دینے ہیں، جیسے بھی ہوں، غلط ہوں صحیح ہوں، لیکن آپ نے کچھ نہ کچھ اس بارے میں بتانا ضرور ہے. پہلا کویشچن ہے وٹ میکس اے اسٹوری دا بات سو سیڈ. کس وجہ سے یہ اسٹوری اتنی پریشان کن ہے، کس وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک غمگینگی جو ہے وہ چھا جاتی ہے. ہاؤ ڈز جینٹ فریم پورٹرے دا ول ٹو اسٹرگل. کیسے اس نے اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھی، کیسے اس نے مستقل مزاجی سے جو ہے وہ اس اسٹرگل کو کیری آن کیا، جاری رکھا. جو اس کے اوپر تاثرات تھے، جو اس کے اوپر پریشانیاں تھیں، جو اس کے اوپر دکھ اور علم کے پہاڑ تھے، اس کو اس نے کیسے ٹیکل کیا، کیسے ان کو انکاؤنٹر کیا، کیسے ان کو فیس کیا، کیا کیا ایکٹیویٹیز اس کے لیے اس نے پرفارم کی. تو پھر سے آپ کو بتا دوں کہ کویشچن اس نے 2 حصوں میں پوچھا ہے. پہلا حصہ یہ ہے کہ کس وجہ سے یہ اسٹوری اتنی سیڈ ہے، پریشان کن ہے، اور دوسرا یہ کہ کیسے اس نے ان پریشانیوں کا مقابلہ کیا، کیسے اس نے جو ہے وہ اسٹرگل کی، کیسے اس نے ان کو فیس کیا یا انکاؤنٹر کیا. جی محمود احمد آپ بتائیے گا. اسٹوری اس لیے سیڈ ہے کہ جو بات نہیں ہمارے پاس کیریکٹر ہے انہیں اپنی زندگی لونلی لائف میں زیادہ گزارنی پڑی تھی آفٹر دی ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ. تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فیل کیا کہ ان کو زندگی کے لیے بالکل اسٹرگل کرنا. جب انہوں نے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، تو جب انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ فیل کیا، جس کی وجہ سے یہ اسٹوری ایک سیڈ کر. اچھا، تو پھر اسٹرگل اس نے کیسی کی، کیسے وہ ان تمام چیزوں کو اس نے فیس کیا؟ جی بتائیے گا. اس نے اپنے لیے مطلب کلیئر نہیں میں نے اسٹوری میں بتایا تھا، لیکن اس نے پھر بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی، رک رہی ہے شاید. اچھا چلیں ماریا آپ بتائیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اسٹوری سیڈ کیوں ہے، اور پھر یہ بتائیں کہ اس نے اس سیڈنس کا کیا حل ڈھونڈا، کیا اسٹرگل کی اس کے اگینسٹ. سر یہ اسٹوری اس لیے سیڈ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم ہیلپ لیسنس دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ایک تو وہ لونلی نیس میں ہے نا، اور دوسرا ہیلپ لیسنس ہے کہ وہ چاہتی ہے اپنے مطلب کام کرنا چاہتی ہے لیکن نہیں کر پاتی. اور پھر ایک وہ اولڈ ایج کو جا رہی ہے اور اس کے پاس وہ اکیلی ہے. جو روٹین کے کام ہیں وہ بھی اس کے لیے اسٹرگل بنتے جا رہے ہیں کہ نہانا ایک کتنی عام سی بات لگتی ہے ہمارے لیے کہ بس نہانا ہے، تو وہ اس کے لیے وہ بھی اتنا ٹف ہوتا جا رہا ہے. اس ٹھیک ہے. کے علاوہ ایک وہ جو جار اتارنا ہوتا ہے اس نے، وہ بھی اس کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور وہ مطلب سب سے زیادہ پیس جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی گریو کے پاس اس کو فیل ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے اس کو واپس اپنی ریالٹی کی طرف آنا پڑتا ہے، اس شور کی طرف جس طرف اس کی لائف اصل میں جا رہی ہوتی ہے. جی تو پھر کیا کیا اس نے کیا اس سے بچنے کے لیے یا اس صورتحال سے نکلنے کے لیے، اس کو فیس کرنے کے لیے؟
سر اس نے ہر چیز میں اسٹرگل کیا ہے نا. مطلب ایک اس کا فیئر ہے کہ وہ جب پہلا اس میں اسٹوری میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ پھنس جاتی ہے باتھ ٹب کے اندر, گر جاتی ہے اور اٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو نہیں اٹھا جاتا اس سے. اس کے بعد پھر بھی وہ دوبارہ سے جو اس کے اندر وہ ڈر ہے کہ وہ وہاں پھنس گئی تو کوئی اس کی آواز تک نہیں سنے گا, اسے کوئی مدد بھی نہیں کرنے آئے گا نکالنے کے لیے, بٹ وہ اسٹل جو ہے نہانے کے لیے جاتی ہے کیونکہ وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, ڈیمانڈ ہے اس کی لائف کی. ٹھیک ہے, کیا اس سے ہم رزلٹ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں دوبارہ ایسا کرتی ہے؟ کیونکہ زندگی چلتی رہتی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, زندگی چلتی رہتی ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے اچھی اس کی ایکسپلینیشن دی ہے. یقیناً پہلی بات تو یہ ہے کہ سیڈنس کیوں ہے. اس میں سب سے پہلی بات لونلینس ہے اس کی, دوسری اس کی اولڈ ایج ہے, تیسرا اس کا ہیلپ لیسنس ہے, تو چوتھا وہ جو سیڈ ایونٹس اس کے جو خامد کی ڈیتھ ہے وہ بھی ہو چکی ہوئی ہے, تو وہ بھی اس کی جو یادیں ہیں وہ بھی اس کو سیڈ کرتی ہیں. یہ کافی چیزیں ملا کے یہ بن جاتا ہے کہ ہر طرف سے اسے کوئی کمفرٹ نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے, کوئی اس کی زندگی کے لیے کلرز نہیں ہے زندگی کے اندر, اور بالکل ایک بلیک اینڈ وائٹ لائف جو ہے وہ اس کی چل رہی ہے جس میں کسی قسم کی بھی کوئی ایکسائٹیشن نہیں ہے. اس وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ ایک طرح سے ایک سیڈ اور مونوٹونس ہو چکی ہوئی ہے. دکھ اور پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. ایون چھوٹے چھوٹے کام جب اسے پرفارم کرنے پڑتے ہیں تو وہ بھی اس کو جو ہے بڑے بھاری بھرکم اور مشکل لگتے ہیں. تو اسی وجہ سے بیچاری جو ہے وہ بہت مشکل سے چل پھر سکتی ہے, بہت مشکل سے یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر پاتی ہے, اور یہ اس کی ہیلپلیسنس دکھائی گئی ہے جس کی وجہ سے ہر لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ کوئی اولڈ ہوم اختیار کر لے, یا کسی کو جو ہے وہ ہائر کر لے, یا کوئی اور ریلیشن کسی کے ساتھ بنا لے, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس سے تنگ آ کے سوسائڈ کر لے, لیکن ایسا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے ان تمام جو سرکمسٹانسز تھے, جو کروشل مومنٹس تھے, ان کو فیس بھی کیا ہے, اور بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس کا انسیڈنس بھی ایک ہو چکا ہوتا ہے اس بات ٹب کے اندر, لیکن اس کے باوجود وہ دوبارہ اسٹرگل کرتی ہے, کیونکہ اس نے یہ دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, پڑھنے والوں کو یہ میسج دیا ہے رائٹر نے اس کے تھرو کہ زندگی کبھی بھی تھکنے کا نام نہیں ہے. وہ ارنسٹ ہیمنگ وے ایک رائٹر ہوا ہے جو اس نے بھی ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ سوسائڈ کمٹ کیا تھا, تو اس کی کوٹیشن ہے کہ یہ مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ کین ناٹ بی ڈیفیٹیڈ, کہ آدمی کو تباہ کیا جا سکتا ہے لیکن شکست نہیں دی جا سکتی. تو سیم کیس ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ بیچاری ہر حوالے سے ہی ہیلپ لیس ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے کوئی ایکٹیویٹی اس کے اندر ایسی پرفارم نہیں کی جو یہ ظاہر کرے کہ وہ مطلب اس دنیا سے فیڈ اپ ہو چکی ہوئی ہے, اور جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ سوسائڈ کمٹ کر لے گی. لیکن اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا, سب چیزوں کو اس نے بریولی فیس کیا ہے اور ریوائز کیا ہے, اور پھر ایٹ دی اینڈ ریوائیو کیا ہے کہ آخر کار ہمیں دنیا کے ساتھ ملنا ہے, جیسے نظام ہے ویسے چلنا ہے, جیسے دنیا کے اندر ہلا گلا ہے ویسے کرنا ہے, تو ہی سروائیول جو ہے وہ پاسبل ہے. اس سے نا میرے ذہن میں ایک لطیفہ یاد آ گیا, بڑا انٹرسٹنگ ہے, ذرا دھیان سے سنیے گا. کہ ایک بادشاہ تھا, اس کو نا ہانپ آیا, بادشاہ کو ہانپ آیا کہ بھائی برسات ہوگی یعنی بارش ہوگی, اور اس بارش کا جو پانی پیے گا وہ سارے پاگل ہو جائیں گے. بادشاہ بڑا پریشان ہوا. دوسرے دن بادشاہ نے اپنے جو منسٹرز تھے, جو وزراء تھے, ان کو بلایا اور اپنے دربار کے اندر میٹنگ کنڈکٹ کی, اور خواب کی تعبیر جو بندہ بتاتا ہے اس کو بھی بلایا اور پوچھا کہ مجھے اس طرح کا خواب آیا. تو اس نے کہا کہ بھائی بالکل ایسا ہی ہوگا, مطلب بارش ہوگی, جو اس بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. اب بارش کے اس خواب کی وجہ سے بادشاہ تو پریشان تھا ہی, اس نے منسٹر سے, اپنے وزراء سے جو سجیشنز لیں کہ بھائی اس کا کیا سلوشن ہے, کیا کیا جائے اس کے لیے. تو آخر کار جو میٹنگ کے بعد ڈیسیجن ہوا کہ بھائی جو سلطنت ہے
جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر جو اناؤنسمنٹ کروا دی جائے کہ بھئی فلاں فلاں دن کو یا اتنے ڈیوریشن کے دوران کوئی بھی اس طرح کی بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا پانی کوئی نہ پیے. اعلان ہو گیا جی پوری سلطنت کے اندر, پوری اسٹیٹ کے اندر, بھئی بارش ہوگی, اس کا پانی کسی نے نہیں پینا. اب لوگوں کو ایک عام رائے یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے, جس سائڈ سے, جن کاموں سے انسانی طبیعت کو روکا جائے نا, یہ ادھر زیادہ مائل ہوتے ہیں, زیادہ ولنگلی ادھر جو ہے وہ لوگ موو کریں گے. اب لوگ اس بات پہ حیران تھے کہ پتہ نہیں اس بارش کے پانی کے اندر کیا ہے, کون سا چھپا خزانہ ہے جو ہماری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے, یہ ہمیں مل جائے گا اگر ہم یہ پانی پی لیں گے. بارش ہوتی ہے, جس نے نہیں بھی پینا تھا نا وہ بھی پی لیتا پانی. اب رعایا کے میجارٹی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, یوں کہہ لو کہ 80% 90% لوگ جو پاگل ہو جاتے ہیں. اب ساری رعائی پاگل ہو گئی ہے تو بادشاہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے منسٹر کو بلا لیتا ہے, تو دوبارہ ان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے, تو کہتا ہے بھئی یہ کیا ہو گیا, یہ تو ساری کی ساری قوم ہی پاگل ہو گئی ہے, تو اب کیا کیا جائے. تو منسٹر نے کہا کہ بھئی بادشاہ سلامت اب جو ہے وہ کوئی جگہ ڈھونڈیں جہاں پہ وہ پانی کو تھوڑا بہت اس بارش کا بچا ہوا ہو. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اب وہ پانی ہم بھی پی لیں گے, کیونکہ اگر ہم اب پئیں گے تو پھر ان کے ساتھ گزارا ہے, ورنہ اب ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہونا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ ساری بات بتانے کا کہ زندگی کے جیسے مرضی حالات آ جائیں پھر بھی آخر کار یہ زندگی جینی ہی پڑتی ہے, یہ زندگی کو گزارنا ہی پڑتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنی ناکامیوں کا, اپنی جو خامیاں ہیں, اپنے جو گزرے ہوئے ٹینس جو انسیڈنٹس ہیں, اپنے جو لاسز ہیں, ان کو فورگیٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, ان کو انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے. ادروائز تو یہ اور زیادہ مشکلات پہ مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. تو بالکل سیم یہاں پہ اس لیڈی نے بھی کیا ہے, اس خاتون نے کیا ہے کہ اس نے بعد میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کریجلی سے جو ہے وہ کریجیسلی ان کا جو ان کو فیس کرنا ہے, اور جیسے بھی ہو ایڈجسٹ کرنا ہے, اور وہ آخر کار اس میں ایڈجسٹ کر گئی. جن چیزوں کو وہ پہلے تھک چکی تھی انہیں کو ہی وہ دوبارہ کرتی ہے, لیکن اب اس کے چہرے پہ یا اب اس کے جسم پہ ویسے اثرات نہیں ہوتے, نہ تھکن کے, نہ پریشانی کے, نہ وہ فیڈ اپ ہوتی ہے. انہیں قبروں پر جن کو پہلے جاتی تھی تو وہ بہت پریشان ہوتی تھی, سوچتی تھی کاش میں بھی جلد سے جلد ادھر آ جاؤں. بعد میں اس کے اوپر یہ والا احساس نہیں رہتا. تو کون کرے گا اس کی ریڈنگ, اس کویسچن کے آنسر کی؟ تھوڑے ہی کویسچن ہیں اس کے. محمود احمد آپ کریں. اس کے آنسر کی ریڈنگ کریں. چلیں جی میں ریڈنگ کر دیتا ہوں, آپ نے اگر نہیں کرنی تو. The main character in the story, the Bath, is an old woman. The writer has not mentioned the actual age of the woman, but we come to know that woman is old through her inabilities to do even trivial activities like picking jam jars. The lady lives alone as her husband has died 17 years ago. ایج نہیں بتائی, لیکن ہمیں اس کی ایکٹیویٹیز سے پتہ چل جاتا ہے اس کی ایج کتنی ہے. یعنی اس کو جو جیم کا جار ہے وہ اس سے وہ اتارنا مشکل ہوتا ہے. ایون وہ ڈرتی ہے جب باتھ ٹب کے اندر جاتی ہے کہ میرا بعد میں ادھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اس سے مشکل میں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ 17 سال اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو ہو گئے ہیں, تو یقیناً یہ بوڑھی ہی ہوگی, کوئی اتنی جوان تو ہو نہیں سکتی. We are also told her nephew and niece also visit her once in blue moon to spend holidays with her, but mostly she lives alone and fears of her loneliness. اور ایک اس کا بھتیجا جو ہے اور بھتیجی بتائی ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ گرمیوں کے سیزن میں جو ہے وہ آتے ہیں یہاں پہ چھٹیاں گزارنے, تو اس کے علاوہ وہ زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارتی ہے. The old lady spent a boring life. The only activity she takes part is vesting the grave of her husband. For that she prepares especially and buys bunch of flowers and take bath.
ایک ہی ایکٹیویٹی تھی، اس کے بعد جو زیادہ تھی اس کے بعد وہ یہی تھی کہ وہ ان کی قبروں کا جو ہے وہ ریگولرلی وزٹ کرتی رہتی تھی. اس کے لیے وہ پوری پریپریشن کرتی تھی، پھول خریدتی تھی، نہاتی تھی. She visits graveyard and put flowers on the grave of her husband. But to the wonder of the reader, she feels comfortable in cemetery. اور قبرستان کے اندر وہ اپنے آپ کو زیادہ پرسکون محسوس کرتی. She spends leisure time there. She also visits grave of her parents. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خامد کی قبر کے علاوہ اپنے جو پیرنٹس کی قبروں کے اوپر بھی وہ جاتی. Though the old lady lives a boring life, but she is a loyal wife. لیکن وفادار تھی کہ کتنا اس کی موت کے بعد بھی جو ہے اس کی قبر کے اوپر وزٹ کرتی رہتی ہے. She is pride of visiting her husband's grave. She regularly visits cemetery and spend lot of time there. Whenever she wants to visit her husband's grave, she takes bath for this purpose. But this time she is afraid of taking bath. She fears that due to her weak physical condition, she will not be able to climb out of the tub, and this may cause her death by drowning. In the end of the story, she is full of fear and ٹیرر، خوف زدہ تھی بیچاری اسی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹب کے اندر جائے اور وہ نکل نہ پائے، کیونکہ گھر کے اندر کوئی اور تو تھا نہیں، تو کوئی آواز سننے والا بھی نہیں ہے، کوئی یہ پانی میں ڈوب بھی سکتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ سلپ ہونے کی وجہ سے گرے اور کوئی اس کو اٹھا بھی نہ پائے. یہ تھا جی اس کے پہلے کویشچن کا آنسر. لیکن آپ اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لیجیے گا، اور اگر آپ ڈیٹیل انسیڈنٹس کی اور اس کے سیڈنس کی جو ریزن ہے اور اس میں کیسے اس کو ریکور کیا وہ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ڈسکس دا مین تھیم آف دا اسٹوری دا باتھ بائی جینٹ فریم. اب آپ نے اس کے جو تھیم ڈسکس کرنے ہیں. اب ذرا پہلے آپ نے بتانے ہیں کہ ان کے اندر تھیم کون کون سے ہیں. جی محمود احمد. سر فرسٹ تھیم تو لونلینس ہے، جی اس کے ٹھیک بعد ریلائنس ہے، لاس ہے، اسٹرگل ہے، موڈیلٹی ہے، کنیکشن ہے، اور ریلائنس آن ادر بھی ہے، کنٹرول بھی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو لونلینس تو اس نے اپنی زندگی اپنے ہسبینڈ کے بعد بالکل لونلینس میں گزاری ہے، بالکل ہیلپ لیس طور پہ. اور اگر دیکھا جائے تو وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ تھی، ریلائنس کرتی تھی، ریلائی کرتی تھی. اور اسٹوری کے لاسٹ میں نے تھوڑا سا بتایا کہ اس کو بھتیجی تھی جس کے پاس آیا کرتی تھی اس کو ہیلپ کرنے کے لیے. تو جو ہمارے پاس ٹرین رہتے ہیں وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ شاید ان پہ ریلائی کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اس کے حاصل ہے ریلائنس کا تھیم بھی دے رہی ہے. اور کنٹرول اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ کنٹرول سے اپنی اسٹرگل سے کیا تھا، اپنی سوچ سے کیا تھا کہ یہ بھی اپنی زندگی کا اسٹرگل کر. اور اسٹرگل اس کی لائف میں اس طرح جس سے اس کو بہت سے کاموں کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی. تو وہ سمجھتی تھی کہ اگر میں اس کو بار بار کروں گی تو شاید میں اس کی خود ہی یاد دے گا. تو اس میں ٹھیک. اس کے حاصل مورالٹی مورالٹی میں اس کی سنیپی جو اس کے پاس آتی تھی اس کی تھی اس میں صرف ہمدردی کے لیے اس کے پاس آتی تھی. علاقی قدر کو انہوں نے ظاہر کیا کہ علاقی قدر کی تھی تو وہ جو بھی آپ کا ریلیشن سمجھتی تھی سے وہ ریلیشن سمجھتے ہیں ان کی حاصل کر دیتی تھی. اور اس کے بعد کنیکشن ہے تو کنیکشن ہمارا سوسائٹی کے ساتھ ڈیوائڈ کیا گیا یا کرتے ہم نے اس طرح کے لوگوں کی بھی ہیلپ ہے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تھوڑی سی مورالٹی کی طرف بھی ایک کنیکشن ہے. لیکن گئی ہے اگر کوئی ہیلپ لیس ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن جس حد تک ہو سکے ہیلپ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ویل ڈن. ماریا آپ کا کیا خیال ہے، کیا کیا تھیمز ہیں اس کے؟ سر میں سوچ رہی تھی اس میں ہم یہ بھی تو تھیم لگا سکتے ہیں نا کہ اس کی اسٹرانگ ہونے کی، کہ اتنا سب کچھ تھا لیکن وہ پھر بھی اپنی روٹین کو کیری کر رہی تھی. اسٹرگل اتنا آ گئی، پازیٹیو اسٹرگل ہے اس کی. ایک تھیم ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اگر موت کا بھی سامنا آ جائے تو ہم نا امید نہ ہوں. یہ بالکل ٹھیک ہے، ایک تھیم ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کیا ڈسکس کرنا چاہیں گے اس کے تھیمز میں؟ سر مجھے باقی تو سارے اس نے بتا دیا حسانہ نے، چلیں جی مجھے تو ٹھیک. ایک مین یہی لگ گیا تھا. اس کا نام کیا بتایا آپ نے؟ رخسانہ؟ حسانہ. حسانہ، ٹھیک ہے. تو اب ریڈنگ کون کرے گا اس کی آنسر کی؟ میں کرتی ہوں سر. اچھا چلے کر. The main theme of the story is loneliness. The lady lives alone after the death of her husband. She occasionally visits the grave of her husband. Mostly she remains at home, so she becomes homesick.
She needs company to end her fears. Loneliness fills her with fear. She is afraid of everything she sees. She has become psycho as a result of her extreme loneliness. جی ٹھیک ہے. یہاں پر بتایا گیا کہ تنہائی کی وجہ سے ایک طرح سے وہ سائیکو ہی ہو چکی ہوئی تھی, کیونکہ بات چیت کسی سے کرنی کوئی نہیں, اپنا اور اپنی تنہائی سے ہی باتیں کرنی ہیں, اور اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں. تو یہ کوئی بھی بندہ, یہ تو ویسے بری خاتون دکھائی گئی ہے, کوئی ینگ پرسن بھی ہو نا مکمل طور پر اس طرح سے آئسولیٹ اگر ہو تو وہ یقیناً ہوم سک ہو سکتا ہے, میں کوئی شک کی بات نہیں. سر لیکن اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو اس میں فیتھفلنیس نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں اسٹوری میں وہ بتاتے ہیں کہ 17 ایئرس پہلے اس کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے, مطلب اس کے بوڑھے ہونے سے 17 سال پہلے, تو تب تو وہ جوان تھی نا, لیکن وہ کوئی لائف پارٹنر ڈھونڈ سکتی تھی. مائٹ بھی پاسبل. چلیں آپ کی بات کو ہی کیری کر لیتے ہیں. لیٹ سے کہ ابھی اس کی ایج جو ہے وہ 70 ایئرس ہے, یا 80 کر لیں, ٹھیک ہے 70 کر لیں 80 کر لیں, جس طرح سے بتایا گیا کہ وہ ایون جار نہیں اس سے اتارا جاتا, تو ڈیفینیٹلی یہ 50-60 تک تو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کوئی 70-80 کے راؤنڈ اباؤٹ ہو سکتی تھی. اب 70 یا 80 میں سے اگر آپ 17 مائنس کرتے ہیں تو پھر بھی یہ تقریباً جو ہے وہ 63 ایئر کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ ایج بنتی ہے. تو 63 پہ جا کے کون سوچے گا دوسری میرج کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بتایا ہے کہ وہ کتنا اپنے خاوند کی جو یوں کہہ رہے ہیں کہ قبر کے اوپر وزٹ کرتی ہے, کہ اس سے کتنی محبت تھی یا کتنی وہ لائل تھی, اسی وجہ سے اس نے شادی کا سوچا بھی نہیں. Yes, sir. جی Here is دوسرا. another. پڑھو سر. جی جی. Fear is another main theme of the story. The woman is afraid of falling off things over her. She is full of fear whenever she wants to take a bath. She fears of lifting piles of water. She thinks if she takes bath, she will not be able to get out of tub. In this way, she will drown and die. There will be no one to take her out of the tub. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگوں کے اندر نا ایک فوبیا کریٹ ہو جاتا ہے کسی چیز کو لے کر. جیسے میری ایک ریلیٹیو ہے, جاننے والی بھی ہے, ابھی بھی اس کے اندر یہ فوبیا ہے کہ وہ جو ہے وہ مطلب پلین کے اندر سفر نہیں کر سکتی, جہاز کے اندر سفر نہیں کر سکتی. ایک ڈر ہے, وہ کمرے کا دروازہ نہیں بند کرنے دیتی. ایک عجیب سا خوف ہے کہ میرا دم گھٹتا ہے, تو وہ کہتی ہے میں جہاز پہ سفر کر سکتی ہوں اگر اس کا دروازہ کھلا ہو تو, لیکن جہاز کا دروازہ تو ظاہر بات ہے بند ہی کرنا پڑتا ہے. تو وہ اس فیئر کی وجہ سے جو ہے وہ عمرہ کرنے تک نہیں جا سکی کہ میری ڈیتھ ہو جائے گی. تو اسی لیے وجہ سے وہ کمرے کے اندر بہت کم سوتی ہے, کہیں کوئی دروازہ نہ بند کر دے, ایسے کھلے صحن کے اندر سوئے گی یا برآمدے کے اندر سوئے گی. تو یہ کچھ لوگوں کے اندر نا فوبیا کریٹ ہو جاتا ہے. یہ بھی اس کے ذہن کے اندر بھی مائٹ بھی پاسبل کوئی اس طرح کا فوبیا جو ہے وہ کریٹ ہو چکا تھا یہ بات کو لے کر سوچ کے, اسی وجہ سے وہ اس سے زیادہ خوف زدہ تھی. جی سر لیکن یہ دیکھیں نا, ادھر لکھا کہ وہ باتھ ٹب میں جانے سے ڈرتی ہے کہ وہ وہیں پہ اگر گر گئی تو اس کو اسے بچانے نہیں آئے گا اور وہ مر جائے گی. تو دوسری طرف ہم لوگ جب وہ سیمنٹری میں جاتی ہے تو وہ وہاں سے آنا بھی نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہے کہ میں ادھر ہی رہوں. اصل میں لونلینس ہے, اور یہ ساری ریزنز اس کی لونلینس کی وجہ سے, اکیلے ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اپنے ہی طور پر وہ چیزوں کو سوچتی ہے اور ان کو امیجن کرتی رہتی ہے, کیونکہ گھر میں اسے خوف ہے ہر وقت, اور نہانے کے لیے بھی جب جاتی ہے تو ڈر ہوتا ہے, تنہائی کا ڈر ہے. لیکن جیسے ہی وہ گریو یارڈ کے اندر جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ سے الگ محسوس کرتی ہے اور اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے. اسی لیے وہ اس کا دل نہیں تھا چاہتا گھر جانے کو, وہ چاہتی تھی میں ادھر ہی جو ہے وہ بیٹھی رہوں, زیادہ وقت ادھر گزاروں. Lack of self-control is one of the signs of old age. The lady in the story is old and has become weak. She is afraid of even lifting small jar of jam. She fears if it slips, it can hurt her. She has lost self-control completely. At this stage of her age, she suffers from plight of the elderly and helplessness. اب یہ دیکھیں نا, یہ جیسی آ جاتی ہے کہ ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, جسم کے اندر انرجی اتنی نہیں رہتی, ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے کام بھی وہ جو ہے وہ زیادہ محتاط ہو کے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں اس ایج کے اندر. تو اسی وجہ سے اس کے ذہن میں بھی بہت سارے فیئرز ہیں
اور اس میں جو فزیکل اسٹرینتھ ہے وہ بھی ہے کہ اب وہ فزیکل اسٹرینتھ نہیں رہی, تو اس وجہ سے وہ خوف زدہ بھی ہیں ان چیزوں کو لے کر بھی. جی Death may also be one of the themes of the story. The husband of the woman has died. She wishes should have also died. She sees death many times in her home. Death is presented in the story in form of cemetery and the coffin-like bath. جی ڈیتھ بھی ایک ہے کہ ایک ایسا ہول سین ایسا دکھایا گیا کہ قبروں کے اوپر جانا, پھر یہ انسیڈنٹس کہ اس کے خامد کی ڈیتھ, اور پھر لگاتار اس کے ذہن میں بھی ہر وقت یہی بات آتی رہتی ہے کہ میں مر جاؤں گی, ٹب کے اندر ڈوب جاؤں گی, نکلا نہیں جائے گا, یعنی ایک موت کا سایہ ہر وقت اپنے اوپر جو ہے وہ طاری رکھتی تھی. تو ان اے سینس ایک تھیم جو ہے وہ ڈیتھ کا بھی بنتا ہے کہ کہیں بھی جائیں ہم جو مرضی کر لیں, یہ ایک ایسی ایک ریالٹی ہے کہ جس سے آپ اسکیپ حاصل نہیں کر سکتے یہ کہیں نہ کہیں. لیکن اس کو اتنا طاری تو نہیں کرنا چاہیے کہ جو زندگی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو بھی آپ بہتر طریقے سے یوٹیلائز نہ کر پائیں اسی جو پیسمزم ہے اس کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن ہے ان دا اینڈ آف دا از دا اینڈ آف دا اسٹوری از انٹرسٹنگ. کیا اس اسٹوری کا جو اینڈ ہے یہ دلچسپ ہے کہ نہیں ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ جی حسنا. جی حسنا آپ بتائیں گی کیا اسٹوری کا اینڈ بہتر ہے, انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں؟ سر اسٹوری کا انٹرسٹنگ بھی ہے اور اسٹرگل بھی ہے اور ایک لیسن بھی ہے, اس لیے ہم اس کو انٹرسٹنگ ہی بولیں گے. جو اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے, جو اس سے لیسن حاصل کریں گے ان کے لیے, کیونکہ انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی جو آپ کے خیال میں یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ وہ سکسیزفل ہو جاتی ہے ان تمام ڈاؤٹس اور فیئر سے نکلنے میں. جی اچھا چلیں پھر ریڈنگ کریں اس کی. سر میرے پاس جو آپ کے پاس بک ہے وہ نہیں ہے, میرے پاس بک ڈفرینٹ ہے. کوئی بات نہیں, اس پہ یہ ہے کویشچن ہے سر کون سا والا؟ یہ والا, دا اینڈ آف اسٹوری از انٹرسٹنگ. The end of the story is also interesting as shown though the description of the world around the old woman may be suggesting that life goes on and the people or strangers still have places to go. These observations may be important as it is though them that the reader senses that the old woman is no longer connected with the world. She is a stranger among strangers. It might be true that her nephew will come and stay with her, but the old woman still longs to be dead. She sees no positivity in the world and she is dead. Nephew coming is soon beaten down by the negativity that the old woman feels about life. Whether it is the loneliness the woman feels or loss of her husband or even a combination of both, the old woman doesn't appear to be enjoying the life she is living. Not only has her body let her down, but her mind to live any sense of optimism, while many would like to live on forever in life. This is not the case for old women. Any comfort that the old woman has felt in life is there. She is alone, beaten, and unable to live her life as she did life. ٹھیک ہے جی, اتنی ہی ہے. Yes, sir. اچھا جی, اس کا جو بالکل ایسا ہی ہے, ادھر صرف ورڈنگ ڈفرینٹ ہے تو کانسیپٹ یہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی جو آخری اس کا کویشچن ہے وہ ہے ڈسکرائب دا سگنیفیکینس آف دا ٹائٹل ان جینٹ فریمز دا باتھ. یعنی یہ جو ٹائٹل ہے دا باتھ, اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ ماریا آپ بتائیے گا اس کی کیا امپورٹنس ہے اسٹوری کے اندر. سر امپورٹینس ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ جو ٹائٹل ہے دبات یہ فور شیڈو کر دیتا ہے کہ ہم اس اسٹوری میں کوئی ایسا قصہ پڑھنے جا رہے ہیں جس میں کوئی نہانے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ اسٹوری مینلی اس میں اس کے فیئر کو جو تھا اس کا فیئر کیسے بڑھتا ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے. اس کا وہ جو نہانے کا ایک ایکسپیرینس ہوا تھا کہ وہ گر جاتی ہے, تو اسی طرح اسٹوری کا نام بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اس کی ریوائول ہے جو ریئل سینس میں اس نے جو ہے وہ چیزوں کو ریکور کیا ہے, کیا یہ بھی ایٹ لیسٹ
اس ٹب کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے یا بات کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے؟ سر یہ اسی طرح ہوا نا, مطلب اس کا ایک فیئر تھا, اس نے اس کو اوور کم کیا اور پھر وہ باہر آئی اکیلی. مطلب ایک نہ اس کے پاس کوئی ہیلپ کرنے کے لیے تھا نہ کچھ تھا, وہ وہاں پہ پھنسی ہوئی تھی, لیکن وہ پھر بھی اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی, اسٹرگل کی, اور پھر وہ باہر آئی. اسی طرح اس نے اپنی زندگی میں جس طرح بھی سوروز وغیرہ اس میں ہے, لیکن باہر آنے کی وہ اسی طرح کوشش کرتی ہے. ریئل لائف میں کیا سمجھتے ہیں کہ ٹب کی کوئی سمبولک ریپریزنٹیشن بھی ہے؟ ٹب کی کوئی سمبولک, کیا خیال ہے آپ کا؟ سر ٹب اس چیز کو بھی تو سگنیفائی کر سکتا ہے نا, کہ مطلب وہ جس طرح ایک دکھ اور غم کا جو ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو, گریو سی ہے اچھا چلیں, جس میں وہ پھنس گئی ہے. آپ سے میں ایک کویسچن کرتا ہوں کہ یہ ٹب کس لیے یوز ہوتا ہے؟ نہانے کے لیے. اور نہاتے کیوں ہیں؟ صاف ہونے کے لیے. صاف ہونے کے لیے. تو یہ ٹب ان سینس یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, ایسی تمام ایکٹیویٹیز جس میں ہم نے ایسا کوئی بھی مرحلہ, ایسی کوئی بھی توبہ, ایسی کوئی بھی ایکشن جس سے ہم جو ہے وہ پرانے ہمارے جو گناہ ہیں یا مسائل ہیں یا ایشوز ہیں یا فیئرز ہیں یا ڈاؤٹس ہیں ان کو دھو ڈالتے ہیں. یس سر. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس کی ایک سمبولک ریپریزنٹیشن ہے. دوسری اس کی سمبولک ریپریزنٹیشن یہ ہے کہ ٹب یہاں پہ کفن کی سمبل ہے. اس کے لیے ایک وقت تھا کہ وہ ہمیشہ ڈرتی تھی کہ یہ ٹب جو ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ تابوت قبر کے لیے جو اتارا جاتا ہے, چونکہ ہمارے ہاں تو ضروری نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ تابوت کے اندر دفنایا جائے, لیکن کرسچینٹی کے اندر آپ کو پتا ہے وہ پہلے تابوت تیار کرتے ہیں, کفن تیار کرتے ہیں, اس کے اندر ڈیڈ باڈی کو پیک کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ قبر کے اندر رکھتے ہیں. تو وہ بیسیکلی اس کو ایک سینس میں کفن بھی لیتی تھی, سمجھتی تھی, ڈرتی تھی, خوف زدہ تھی اسی وجہ سے اس سے. جی کریں ریڈ اس کو. سر سائنٹیفکلی یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ نہانے سے جو ہمارے اسٹریس مسلز ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں, تو اس میں ہم ایک اسٹرینتھ کا تھیم بھی تو لے سکتے ہیں نا. بالکل یہ بھی بات ہے, فزیکل ریلیکسیشن تھا, یہاں پہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ ریلیکس کرنے کے لیے بھی نہاتی تھی, یعنی سونے سے پہلے وہ نہاتی تھی, پھر چائے پیتی تھی اور پھر سو جاتی تھی. اور ایون یہ بھی بتایا گیا کہ نہانے سے پہلے بھی سوتی تھی, جب وہ پانی گرم کرنے کے لیے رکھتی تھی تو اس کی آنکھ لگ جاتی. ویسے ہی بڑھاپے کی عمر میں نا تھوڑی تھوڑی نیند ہوتی ہے اور ایسے ہی جلد نیند آ جاتی ہے, بیٹھے بیٹھے بھی لوگ سو جاتے ہیں اس ایج کے اندر. جی کریں ریڈنگ اس کی. The title of the story, The Bath, is related to an old lady whose husband has died 17 years ago. She lives alone and is afraid of her loneliness. She is too old to even pick a jam jar. She fears that will not be able that she will that will not be able to pick it up. But the She will not story be. but the story revolves around an activity like bathing. The old lady has become so weak that she is afraid of taking bath. She is in habit of visiting of her husband's grave. For that she buys flower and takes bath. On the 17th anniversary of husband's death, she thinks that that taking bath can be catastrophic for her. She thinks that she will not able to lift bucket of water. The warm water may fall on her and burn her body. Then she thinks that if she takes bath, she may not have enough power to take her body out of the tub. In this way, she might drown in it. There will be no one to save her. There will be no one to listen her cries before she dies. سر اس پیراگراف سے ہم یہ بھی تو نکال سکتے ہیں نا کہ اوور تھنکنگ, ہم جتنا کسی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے ہم اتنا اس کے اندر گرتے جائیں گے اور نیگیٹیوٹی ہمیں. آپ کو شاید میں نے ایک دن پہلے بھی میں نے لاسٹ لیف کی ایک جو ہے وہ آپ کو اگزامپل دی تھی, سنی ہے آپ نے, کہ پارٹ 1 کو دی تھی شاید.
لاسٹ پارٹ لیف. 1 ہاں اصل میں وہ اسٹوری اس طرح سے تھی کہ یہ دو بہنیں ہوتی ہیں، ایک جونا اور سو، اور ایک اپارٹمنٹ کے اندر جو رہتی ہوتی ہیں. ان میں سے جو جونا ہے اس کی جو ہے وہ انگیجمنٹ ہو چکی ہوئی ہے اور سو کی جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور سو جو ہے وہ بیمار پڑ جاتی ہے کسی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اب اپارٹمنٹ کے اندر وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ بیماری کی حالت میں جو رہتی ہے، تو سامنے جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر ایک بیل جو ہے، ایک وائن جو ہے وہ کسی پودے کی جو ہے وہ اوپر چڑھی ہوئی ہے، اور خزاں کا موسم ہے، ڈیلی اس کے پتے جھڑتے جا رہے ہیں، پتے جھڑتے جا رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ ایک ایک کر کے پتا جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے ذہن ایک بن چکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، سو کا کہ بھائی جس دن یہ آخری پتا گرنا ہے نا اس دن میری ڈیتھ ہو جانی ہے. وہ روز صبح اٹھتی اور پتوں کو گنتی، 7 رہ گئے ہیں، آج 6 رہ گئے ہیں، آج 5 رہ گئے ہیں. تو بات آہستہ آہستہ وہ بتاتی نہیں ہے کسی کو، لیکن دوسرے جو ہے وہ اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ کھڑکی سے باہر اس جو وائن ہے اس کو دیکھتی رہتی ہے، اس کے اوپر جو لیوس ہیں ان پہ غور کرتی رہتی ہے. تو وہ جو جونا کا کہہ رہے ہیں کہ فیانسی ہوتا ہے نا، وہ ایک دن رات کو جو ہے وہ ایکٹیویٹی کوئی کرتا ہے. جب نیکسٹ دن یہ دیکھتی ہے تو وہ لاسٹ پتا جو وہاں پہ رہ گیا ہوا ہے تو ڈرتی ہے کہ اب یہ صبح جو ہے یہ پتا گر جائے گا اور صبح شاید میری ڈیتھ ہو جائے گی، آج میری زندگی کی آخری رات ہو. بڑا طوفان آتا ہے، رات کو بارش آتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے نا، باہر نظر نہیں آتا اس کو. تو صبح جب اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے وہ پتا نہیں گرا ہوتا. پھر وہ سوچتی ہے چلے آج تو بچ گیا، اب کل صحیح، کل گر جائے گا. اور دوسرے دن بھی دیکھتی ہے پتا نہیں گرا ہوتا، تیسرے دن دیکھتی ہے پھر سے پتا نہیں گرا ہوتا. تو اس طرح سے وہ کئی دن جب یہ دیکھتے ہیں کہ پتا گرتا نہیں ہے تو وہ اس کی جو ہیلتھ ہے وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے. اور جب اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ پتا ابھی تک نہیں گرتا. جب بالکل چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتی ہے، باہر جاتی ہے اس بلڈنگ کی طرف، جب قریب جا کے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ پتا ایکچولی دیوار کے ساتھ کسی نے پینٹ کر دیا ہوا تھا. پتا گر گیا ہوا تھا لیکن اس کی جو بہن کا فیانسی تھا اس نے وہ پتا کیا کر دیا ہوا تھا، اس دیوار کے اوپر پینٹ کر دیا ہوا تھا. اور اس کا جو فیئر ہے وہ مطلب چینج ہو گیا ہوا تھا پتے کو دیکھ دیکھ کے، اب یہ پتا نہیں گر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں ریکور کر جاؤں. بعض اوقات لوگ چیزوں کو اس طرح سے منسوب کر لیتے ہیں اپنے اوپر، ٹھیک ہے، طاری کر لیتے ہیں. تو سیم کیس یہاں پہ بھی ہے. اس نے بھی کیا کیا، ہمیشہ خوف زدہ رہتی ہے کہ ٹب سے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کہیں گرم پانی کی بالٹی میرے اوپر نہ گر جائے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ جب انسان اپنے اندر جو ہے وہ ڈاؤٹس کریٹ کر لیتا ہے تو وہ بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ کوئی اور بات سوچنے کے لیے نہیں ہوتی، کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا. جی لاسٹ پیراگراف ریڈ کریں. So the title of the story suits to the situation and condition of the old woman. By choosing the bath as the title of her story, the writer emphasizes the whole startling bath experience more profoundly than she does the visit to the cemetery. جی The title indicates towards women's failure to cope with such a routine activity as bathing. The activity, like taking bath, becomes a nightmare for her as she is pessimistic. چونکہ نا امید ہو چکی تھی، پیسمسٹک ہو چکی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ اسے ایک ڈراؤنا خواب لگتا تھا جب بھی اس نے نہانا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کرتی تھی یہ سارا کچھ. تو جی اس کے کویشچن ہو گئے کمپلیٹ. نیکسٹ ڈے جو ہم نیکسٹ اسٹوری پڑھیں گے ایلیفینٹ. میرا خیال ہے اس کے بعد 3 ایلیفینٹ پڑھیں گے تو 2 رہ جائیں گے. نیکسٹ ویک میں شاید آپ کا یہ شارٹ سٹوریز کا جو سلیبس ہے یہ ختم ہو جائے، تو بھائی ساتھ ساتھ ان کو تیار بھی کیا کریں، ٹھیک ہے. ان کے کویشچن کی پریکٹس کیا کریں، خود ہی بے شک ان کے آنسر لکھا کریں، پھر بک کے ساتھ کمپیئر کیا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کہاں تک صحیح لکھے ہیں. اور میں نے ان کے ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کرنے ہیں، کوشش کروں گا کہ اب تو کوئی روٹین کالجز میں بن گئی ہے کہ ٹیسٹ بچے جمع کروا سکتے ہیں کالجز کے اندر، اور ایسی کوئی جو فیزیبلٹی ہو سکی تو ہم ٹرائی کریں گے کہ ٹیسٹ آپ اس طرح سے کنڈکٹ کریں کہ آپ کویشچن پیپر لے جائیں اور کویشچن سالو کر کے دے جائیں، تو ہم چیک کر کے اگلے وزٹ پہ آپ کو پچھلا چیک فارم میں ٹیسٹ دے دیں گے اور نیا آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ کویشچن پیپر جو ہے وہ دے دیں گے. ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ.